اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کے سبق السلام علیکم۔ کل کے سبق میں سے ہم نے کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا، پہلے اسے دہراتے ہیں۔ اعراب محلی اور تقدیری کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ مبتدا ہو یا خبر، فاعل ہو یا مفعول، ہر ایک کے لیے اعرابی حالت مقرر ہوتی ہے۔ اگر یہ سب اس میں معرب ہوں تو ان پر اعراب کی حالت ظاہر کی جا سکتی ہے، اور اگر مبنی ہے یا مرکب تو محل و موقع کے مطابق ان پر اعراب فرض کر لیا جاتا ہے۔ ایسے فرضی جو اعراب کو اعراب محلی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاء ھذا میں ھذا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، مگر مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی اعراب نہیں آ سکتا، اس لیے اس جملے میں ھذا کو محلاً مرفوع یا مرفوع محل کہیں گے۔ اسی طرح رأیت ھذا، اس میں ھذا مفعول ہے، اس لیے محلاً منصوب یا منصوب المحل کہلائے گا۔ قلت لہذا، اب اس میں ھذا جو ہے حرف جر کے بعد آیا ہے، اس لیے اسے محلاً مجرور یا مجرور المحل کہیں گے۔ اس میں مقصود جس اسم کے آخر میں الف ہو، یہ تینوں حالتوں میں اس پہ کوئی اعراب نہیں پڑھا جاتا۔ اس میں منقوص جس کے آخر میں یا ہو، اس کی حالت رفع اور جری میں اعراب نہیں ہوتا، ہاں حالت منصوب میں اس کا اعراب آتا ہے۔ ایسے اسموں پر جو اعراب فرض کر لیا جائے تو وہ بھی اصل میں محلی ہوتا ہے، اس کو تقدیراً کہہ دیتے ہیں۔ قد یسیر الفاسق صالحا، یہ ایک جملہ ہے، کبھی بدکار نیک بن جاتا ہے، تو آئیے اس کی تحلیل کرتے ہیں۔ اس میں قد جو ہے حرف تقلیل یعنی ماضی پر داخل ہو تاکید کے معنی ہوتے ہیں، اور اگر مضارع پر داخل ہو تو تقلیل یعنی کم کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ بصیر فعل ناقص مضارع ہے، مرفوع ہے۔ الفاسق اسم ہے فعل ناقص کا، اس لیے مرفوع ہے۔ صالحاً خبر ہے فعل ناقص کی، اس لیے منصوب ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ دوسرا جملہ دیکھیں، بات المردہ متعلمین، بیماروں نے دکھ میں رات گزاری۔ باتا یہاں پہ کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، ماضی ہے، مبنی ہے فتح پر، کیونکہ اس کے آخر میں فتح ظاہر ہو رہا ہے۔ المردہ کیا جمع ہے مریض کی، اسم ہے فعل ناقص کا، تو لہذا حالت رفع میں ہے، مگر اس میں مکسور ہونے کے سبب اس پر اعراب نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے اسے کہیں گے محلاً مرفوع ہے، کہ مرفوع کی جگہ پر آیا ہے۔ متعلمین خبر ہے فعل ناقص کی، اس لیے منصوب ہے۔ اس کے نصب کی علامت جو ہے آخر میں یا نون آ رہا ہے، جیسے مسلمون مسلمینہ مسلمینہ ہوتا ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، اس لیے یا نون کے ساتھ اس کا حالت جو ہے وہ کیا، منصوب کی بھی یہی ہوگی، مجرور کی بھی یہی ہوگی۔ فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ تیسرا جملہ دیکھیں، سارل اشتاء بردہ شدید، لفظی معنی سارا کیا ہے؟ ہوا۔ یہاں پہ چونکہ اشتاء جاڑا سردی ہے، جاڑا یعنی اس کی سردی سخت ہوئی، یوں کہہ سکتے ہیں جاڑے کی سردی سخت ہو گئی۔ اس جملے میں اشتاء اسم ہے فعل ناقص کا، سارا کا،
اور برد شدید جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے. جیسے سارا کیا فعل ناقص ہے، ماضی ہے، مبنی ہے فتح پر کہ اس پہ زبر نظر آ رہی. اشتاؤ اسم ہے فعل ناقص کا، اس لیے مرفوع ہے. دراصل یہ پہلا مبتدا ہے. برد میں برد جو ہے دوسرا مبتدا ہے اور مرفوع ہے، اور وہ ضمیر مجرور ہے، مبنی ہے، مضاف الیہ ہے، اس لیے محلن مجرور کہیں گے. شدید خبر ہے دوسرے مبتدا یعنی برد کی، مرفوع ہے. مبتدا ثانی جو ہے یعنی دوسرا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے پہلے مبتدا اشتہا کی جو کہ اسم ہے فعل ناقص کا. اب یہ جملہ فعل ناقص کی خبر کی جگہ پر واقع ہے، اس لیے محلن منصوب ہے. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. چوتھا جملہ دیکھیں، ما زعلنا نرا عجائب الخلق اللہ، ہم ہمیشہ اللہ کی مخلوقات کے عجائبات دیکھتے ہیں. آئیے تجزیہ کرتے ہیں. اس جملے میں ما زلنا، زلنا جو ہے یہ کیا فعل با فاعل، فعل با فاعل کا مطلب فعل اور فاعل اکٹھے ہیں. فعل بھی ہے ذل اور نہ اس کے ساتھ ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی فعل ناقص اور اس کا جو ہے اسم ہے. ذل جو ہے فعل ناقص ہے اور اس کا اسم نہ آ رہا ہے. باقی سب جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے. ما زلنا کے بعد یہ نرا عجاب خلق اللہ، یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ کیا فعلیہ ہے، فعل ناقص کے خبر کے طور پہ آ رہا ہے. کیوں؟ فعل ناقص کا ہمیں فاعل مل گیا، اب وہ جو ہے اس کا خبر چاہیے، یہ پورا جملہ آئے گا. آئیے اسے دیکھتے ہیں. ما زلنا فعل ناقص ماضی جمع متکلم ما زالہ سے، اس میں نا ضمیر مبنی ہے جو فاعل یعنی اسم ہے فعل ناقص کا، اس لیے محلن جو ہے یہ نا یہاں پہ کیا مرفوع ہے. نرا یہ جو ہے فعل مضارع ہے، محلن جو ہے مرفوع ہے. اس میں ضمیر جمع متکلم کی پوشیدہ ہے. نرا نون شروع میں آ رہا ہے نا مضارع کی علامت، تو ہم کے معنی میں ضمیر ہے، وہی اس کا فاعل ہے اور محلن مرفوع ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے. عجائب جو ہے یہاں پہ کیا ہے، یہ نرا کا بعد جو ہے ایک اسم آ رہا ہے نصب کی حالت میں تو مفعول ہو گیا، اس لیے منصوب ہے. اور مضاف بھی ہے کس کا، خلا کا. یہ مضاف ہے، آگے مضاف الیہ آ رہا ہے، تو خلق اللہ یہ پھر مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے. یعنی یہاں پہ دو مضاف آ رہے ہیں، ایک عجائب اور پھر مضاف الیہ، پھر یہ خود بھی جو ہے مضاف اور پھر آگے یہ مضاف الیہ. تو یہ مضاف الیہ مضاف سے مل کر یہ جو ہے مضاف الیہ بنا پہلے مضاف کے لیے، اور یہ سارے مل کر جملہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہوا کس کے لیے، نرا کے فعل کے لیے خبر کے طور پر. فعل مضارع اپنے فاعل و مفعول سے مل کر، یہ فعل مضارع اپنے فاعل جو کہ اس کے اندر ہے نرا اور اسے مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا ہے، خبر ہے یہ فعل ناقص زالہ کی. اس لیے محلن اسے کہیں گے کہ یہ پورے کا پورے جملہ کس جگہ آ رہا ہے، نصب کی جگہ آ رہا ہے، یعنی منصوب ہے. فعل ناقص جو ہے اپنے اسم یعنی جو ہے نا جو اور خبر اسے نرا عجاب خلق اللہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. الدرس التاسع والثلاثون 39واں سبق، افعال مقاربہ. قادہ قریب ہونا، قربا قریب ہونا، اوشکا قریب ہونا، عسا امید ہے شاید. یہ چار جو افعال ہیں ان افعال کو کہتے ہیں افعال مقاربہ. افعال مقاربہ یہ ہیں کہ ان کی فیلنگ اندر سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ فیلنگ جو ہوتی ہیں ان کو مقاربہ کہتے ہیں. قربا اور اشکا قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا. یہ افعال اکیلے مشتمل نہیں ہوتے بلکہ ان کے بعد کسی فعل مضارع کا آنا ضروری ہے. جیسے قادل طفلو یا قوم. اب دیکھیں قادہ کے ساتھ آگے جو ہے یقوم جو ہے یہ
کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے، کیونکہ یا سے علامت مضارع ہے، کاما سے جو ہے یہ یقوم ہوا، قریب ہے کہ بچہ کھڑا ہو جائے۔ اب اس میں افعال مقاربہ بھی افعال ناقصہ کی طرح جملہ اسمیہ پر داخل ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر کی جگہ فعل مضارع کا آنا لازم ہے۔ قاعدہ کے بعد الطفل جو ہے یہ تو فاعل ہو گیا، پہلا اسم آ رہا ہے فعل کے بعد رفع کی حالت میں تو فاعل ہو گیا۔ یقوم جو ہے، یقوم اس کی خبر ہے، کیونکہ فعل کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے۔ یہ مفعول جو ہے یہاں پہ اس کے اندر جو ہے فاعل کے بعد ایک خبر بن رہی ہے، اور یہ جملہ کیا یہ فعل مضارع اپنے فاعل کے ساتھ جو کہ مستقر ہے، یقولو، وہ، یا کی ضمیر اس میں مستتر ہے، جملہ فعلیہ یقوم جو ہے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہ اپنے فاعل جو الطفل ہے اس سے مل کر جو ہے کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ بن کے خبر بنے گا قاعدہ کی، اور خبر جو ہے چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو لہٰذا ہم کہیں گے یہ پورا جملہ اس کی حالت کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ افعال مقاربہ کا اسم حالت رفعی میں ہوتا ہے اور خبر حالت نصبی میں ہوتی ہے، یا سمجھو ان فعلوں کے بعد جو مضارع آتا ہے اس پر کبھی ان داخل کرتا اور کبھی نہیں، لیکن آسا اور شکا کے بعد ان کا لانا ہی بہتر ہے۔ جیسے اسا زید ان یقوما، یوں بھی کہہ سکتے ہیں آسا کے بعد کہ قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے۔ قادہ اور کربا کے بعد نہ لانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ آسا اور شکا کے بعد فعل مضارع کو اسم پر مقدم بھی کر سکتے ہیں، جیسے آسا ان یقوم زید۔ اب زیدن جو ہے وہ فائل ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ بعد میں آ رہا ہے، اور یقومہ جو ہے کیا ہے؟ مفعول ہے، وہ اس سے پہلے آ گیا کیونکہ یہ خبر کے طور پہ پہلے آ گیا۔ قریب ہے کہ زائد کھڑا ہو جائے، ترجمہ وہی ہے، ترجمے میں فرق نہیں پڑتا جگہ بدلنے سے۔ اور قادہ وغیرہ میں یہ صورت جائز نہیں ہے، آسا میں ہوتا ہے۔ قادہ کا مضارع یقادو، خافا یا خافو کے پیٹرن پہ آتا ہے، باب سمیہ کا جیسے ہے، اوشکا کا یوشکو، ان دونوں کا ماضی اور مضارع دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ آسا کا صرف ماضی استعمال ہوتا ہے، اس کی گردان رما کی طرح ہے، رما یرمی سے۔ کربا کا بھی مضارع مستمل نہیں ہے، تو اس میں ہمارے لیے یہ اتنے زیادہ ضروری نہیں ہے، سوائے اس کے کہ قادہ اور آسا جو ہے وہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے، اور باقی جو استعمال نہیں ہوئے قرآن میں ان کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شرع، تافیقہ، جعلہ، کاما، یہ چار جو ہیں، اور آخذہ بھی افعال مقاربہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اصل میں تو چار ہے وہ، لیکن یہ شرع، تافیقہ، جعلہ، کاما اور اخذہ یہ بھی بعض اوقات افعال مقاربہ کی طرح استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے بعد ان نہیں آتا۔ ان سب کے معنی ہے شروع کرنا یا کرنے لگنا، جیسے اخذ الطفل یمشی۔ اب اخذہ کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا، یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے، بلکہ ہم کہیں گے بچہ چلنے لگا، یعنی لگنے کے معنی میں آ جائے گا اخذہ، لگنا، شروع کرنا یا چلنا، یعنی بچے نے چلنا شروع کر دیا یا چلنے لگا۔ تو آتے ہیں سبق نمبر 40 کی طرف، الدرس الاربعون، 40واں سبق، افعال مد و ضم۔ مد و ضم کیا ہوتا ہے؟ تعریف اور جو ہے مطلب اسی کو مد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں، ضم کہتے ہیں کسی چیز کے لیے دکھ کا اظہار کرنا۔ نیما دراصل نعیمہ مد تعریف کے لیے ہو، اور بیسا دراصل بیسا مذمت کے لیے، یعنی مذمت کرنا کسی چیز کی، اس کو دم کہتے ہیں، اور کسی کی وہ مطلب بےعزتی کرنا۔ ان کا فاعل اکثر معروف باللام ہوتا ہے، یا وہ اسم جو معروف باللام کی طرف مضاف ہو۔ فاعل کے بعد ایک اور اسم ہوتا ہے جو مقصود بالمدح یا بالضم ہوتا ہے،
یعنی جس کی یا تو تعریف کی جاتی ہے یا مذمت کی جاتی ہے اس کا اسم آتا ہے. جیسے نعم الرجل خالدن، نیما جو ہے یہ تعریف ہوئی. الرجلو یہ جو ہے نیما کے بعد جو آنے والا اسم ہے جو معرف باللام الف لام کے ساتھ. اور ایک خالد جو آ رہا ہے یہ ہے جو مقصود ہے، جس کی تعریف کرنا یا مذمت کرنا مقصود ہو اس کو کہتے ہیں مقصود بالمدح یا بالذم. تو خالد یہاں پہ کس طور پہ آ رہا ہے؟ تعریف کے لیے آ رہا ہے. خالد اچھا مرد ہے. نیما کے معنی یہاں پہ کیا آئیں گے؟ اچھے کے. اسی طرح بیس الغلام الرجل عاصم، بیسا کے معنی برا. اب یہ جو ہے کیا ہے؟ مذمت کے لیے آ رہا ہے. غلام الرجل عاصم، یعنی عاصم نامی مرد کا جو ہے برا غلام ہے. یعنی عاصم جو نام کا آدمی ہے اس کا غلام کیا ہے؟ برا ہے. ان مثالوں میں خالد عاصم جو ہے مقصود بالمدح اور مقصود بالذم ہیں، جن کی یا تو تعریف کی جا رہی ہے یا ان کی مذمت کرنی ہے. ترکیب میں خالد اور عاصم کو مبتدا مؤخر کہتے ہیں اور فعل و فاعل مل کر خبر مقدم مانتے ہیں. یعنی اس کے اندر فاعل جو ہے اصل میں یہ عاصم اور خالد ہے، یہ بعد میں آ رہے ہیں. ان سے پہلے جو ہے کیا ہے؟ فعل اور فاعل آ رہا ہے. بیسا فعل ہے، اس کا فاعل الغلام الرجلی یہ جو ہے مرکب کی شکل میں آیا، تو لہٰذا یہ فعل اور فاعل مل کر یہ کیا؟ یہ خبر بن رہی ہے اصل میں عاصم کی. اسی طرح نعم الرجل میں نعم الرجل جو ہے یہ کیا ہے؟ مقدم ہے خبر، اور اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ جو جس کو برا یا اچھا کہا جا رہا ہے فاعل وہ ہے، وہ آخر میں آ رہا ہے. کبھی فاعل کی جگہ لفظ ما بمعنی شے بھی آتا ہے، جیسا نیما، نعیما سے نیما ہیا. دراصل نیما ما ہیا یہ اصل ہے، ملنے سے نیما نیما بن جاتا ہے، اچھی چیز ہے وہ. اور کبھی اس میں نکرہ منصوب واقع ہوتا ہے، جیسے نیما رجل خالد. اب اس میں نکرہ جو ہے یہ منصوب حالت میں آ گیا، نیما رجل. پہلے کیا تھا؟ الف لام کے ساتھ آ رہا تھا الرجلو، یعنی وہاں کیا تھا؟ مرفوع حالت میں تھا، پیش کی حالت میں. یہاں کیا؟ نصب کی حالت میں بھی آتا ہے. یہ اس وقت ہوگا جب نکرہ اسم، اگر معرفہ آئے گا تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، جیسے الف لام سے اور رجلو تھا. لیکن یا رجلن یا رجلا جب آ رہا ہے تنوین نکرہ، تو لہٰذا یہ جو ہے آ سکتا ہے. خالد مرد کی حیثیت سے اچھا ہے. اس صورت میں نعم کے اندر ضمیر ہوا پوشیدہ ہے اور وہی اس کا فاعل ہو جاتا ہے. رجل اس کی تمیز واقع ہوئی. تمیز کیا؟ یہ ہم بعد میں تفصیل سے دیکھیں گے جب وہ آئے گی. اس کو حوالے کے طور پر دیکھ لیں. تمیز جو ہے اصل میں فرق کرنے والا لفظ ہوتا ہے، جو کسی چیز کی وضاحت یا فرق کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا کہیں اشرا، اشرا، تو اب اس سے تو کوئی سمجھ نہیں اشرا کیا ہے. اب کیا ہے کہ اشرا کوکبن، اب کوکبن جو ہے وہ فرق کرنے کا آلہ ہے کہ اشرا ہے کیا چیز. تو یہ تمیز جو ہوتی ہے یہ منصوب ہوتی ہے فرق کرنے والا لفظ. فعل و فاعل اور تمیز مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، اور خالد جو مقصود ابتدا ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. نعم الرجل خالد میں دیکھیں خالد جو ہے یہ تو مبتدا، یہ مؤخر ہو گیا، بعد میں آیا. اور مقدم کیا ہو گیا؟ نعم الرجل. نعمہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور اس میں فاعل جو ہے ہوا ہے. فعل اور فاعل مل کر یہ جو ہے فعل بالفاعل ہوا. اور رجلہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک منصوب اسم ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے تو مفعول کے طور پہ آئے گا. یا اسے ہم کہیں گے فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کے کیا ہے؟ یہ خبر ہے، جو کہ مبتدا جو مؤخر ہے خالد اس کی ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا. کبھی مقصود بالمدح یا بالذم کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے نعم العبد، یعنی نعم العبد کا ایوب تھا. اصل میں ایوب جو ہے یہاں پہ جو تھا اس کو جو کہ مقصود بالمزم اور یا ضم تھا اس کو حذف کر دیا گیا. مقصد یہ تھا
ایوب اچھا بندہ ہے، لیکن کہا گیا نعم العبد، یعنی اچھا بندہ ہے کون؟ وہاں پہ کسی کا حوالہ ہوگا ریفرنس میں، نعم المولا و نعم النصیر، یہ مشہور آیت ہے۔ اس میں دیکھیں اصل میں تھا نعم المولا و نعم النصیر اللہ، لیکن لفظ اللہ جو ہے، جو کہ مقصود جو ہے یہاں پہ مد تھا، کہ مد تعریف کرنی تھی، وہ کیا ہو گیا؟ وہ محذوف ہو گیا۔ معنی یہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اچھا کا اور اچھا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ نعمہ کا مونس نعمت اور بیسا کا بیست، یعنی تا ساکن لگا دیتے ہیں۔ نعمت الابنۃ فاطمۃ و بیست المرات غادرہ۔ نعمت الابنۃ یعنی جو لڑکی فاطمہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھی ہے۔ و بیستی اور بری ہے کیا؟ المرات عورت غادرہ، غادرہ نام کی عورت جو ہے وہ بری ہے۔ فاطمہ اچھی لڑکی ہے، غادرہ بری عورت ہے۔ تو ان دونوں میں جو ہے مدعا جو مقصود مد اور مقصود جو ہے ضم کیا ہوئے، مقصود مد جو ہے فاطمہ، مقصود ضم جو ہے وہ کیا ہے؟ غادر، غادر۔ مذکورہ دونوں فعلوں کے باقی صیغے مستمل نہیں ہے، یعنی اس نعمہ اور بیسا کے صرف یہی دو استعمال ہوتے ہیں، باقی صیغے یعنی فاعل کی وحدت، تثنیہ اور جمع کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آگے حبسہ، اچھا ہے وہ، کو نعمہ کے معنی میں، اور لا حبسہ کو سا اور سا کو بیسا کے معنی میں، یہ مزید اضافی حرف ہے۔ حبزہ جو ہے یہ نعمہ کے طور پہ یعنی مد کے بارے میں آتا ہے، تعریف کے، اور لا حبزہ اس کے الٹ ہو جائے گا، اور سا یہ ایک علیحدہ لفظ ہے۔ یہ تینوں یعنی بیسا کی جگہ لا حبزہ اور سا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حبز الاتفاق ولا حبز یا سا الاختلاف، حبزہ اچھا ہے، اتفاق اتفاق، ولا حبزہ اور نہیں ہے اچھا، یا سا اختلاف اختلاف، یعنی اتفاق اچھا ہے اور اختلاف برا ہے یا اچھا نہیں ہے۔ حبا فعل ماضی ہے اور زا اسم اشارہ ہے، اور وہی فاعل اور اس کا ما بعد مقصود وہ ہے۔ یہاں پہ جو حبزہ میں تھا نا، اصل میں یہ دو لفظ سے بنا ہے، حب اور زا۔ حب کے معنی ہوتا ہے چاہنا، یہ جو ہے فعل ہے، فعل ماضی ہے، حبا اس نے چاہا، اور زا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، ہاذا ذالی کا، اس میں جو اصل میں اس میں اشارہ ہے وہ زا ہے۔ ہاذا میں ہا جو ہے وہ صرف اس کے سپورٹ کے لیے آتا ہے، ذالکا میں کا جو ہے وہ سپورٹ ہے، زا اصل میں اشارہ ہے۔ تو زا جو ہے وہ مذکر، یہ جو ہے مؤنث، اور اس کے علاوہ یوں کہیں یہ جمع واحد سب کے لیے زا ہے۔ ہاذا میں بھی زا، ہاولائے میں بھی زا، حاضے ہی میں بھی زا، ہاولائے میں بھی زا، ذالکا میں بھی زا، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ذالکا، حاذا، ہاولائے، حاضے ہاولائے میں اصل میں اس میں اشارہ لفظ زا ہے۔ تو وہ کہتا ہے زا جو ہے اس میں اشارہ ہو گیا، تو حبزہ کیا ہو جائے گا؟ یہ وہی فائل ہے اس میں زا، حاضہ جیسے ہوتا ہے نا، حاضہ فائل، اور اس کے ماں بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ وہ مقصود المدہ ہے، مثلا اتفاق۔ اسی طرح یہاں جو ہے لا حبزہ یا سا کے بعد اختلاف آ رہا ہے، یہ مقصود المزم ہے، یعنی مذمت ہے، زل۔ سات برا ہونا، برا لگنا، بگاڑنا، عام فعلوں کی طرح بھی مشتمل ہے، اور اس کی گردان کالا یقولو کی طرح سا یا ساؤ کے طور پہ آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا گروپ ہے صیغۃ التعجب، تعجب کے دو جو ہے صیغے، ما افعلہ اور افعل بھی، یہ دو جو ہے صیغے، یہ دونوں وزن تعجب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو صیغۃ التعجب، تعجب کے دو صیغے کہا جاتا ہے۔ مثلا ما احسنہ یا احسن بھی، اب احسن کے معنی ہوتا ہے اچھا، خوبصورت، زیادہ خوبصورت، وہ
اب ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا، لیکن جب کہیں گے ماں احسن ہوں یا احسن بھی، تو اس کا مطلب ہو گیا وہ کیا ہی خوبصورت ہے، یعنی وہ کیا ہی خوبصورت، تعجب کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح ہو اور ہی کی جگہ باقی ضمیریں اور ہر قسم کا اسم ظاہر، مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع لگا سکتے ہیں۔ مثلا ما احسنها، ما احسنهم، ما احسنهما، کوئی بھی ضمیر، واحد، جمع، مذکر، مؤنث، سب کچھ لگتے ہیں، اور معنی کیا ہوں گے، وہ کیا خوبصورت ہے، وہ سب کیا خوبصورت ہیں، وہ دونوں کیا خوبصورت ہے، وہ مؤنث کیا خوبصورت، مطلب جو ضمیر لگائیں گے وہ اس کے ترجمے میں چلی جائے۔ مذکور دونوں صیغوں میں ان کے ماں بعد کے اثر سے کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی ان کے بعد جو چیز آتی ہے، جیسے ما احسن رشید، اب کیا کہیں گے، رشید کیا ہی خوبصورت ہے۔ احسن بھی رشید، یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بی کے ساتھ، یعنی رشید کیا ہی خوبصورت ہے، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ ما اطوال الرجلین، دو مرد کتنے لمبے ہیں۔ الکسر بالنساء، عورتیں کتنی کو قادہ قط ہیں، یعنی چھوٹے قد کے ہیں۔ ما احسن رشید کے لفظی معنی ہوں کہ کس چیز نے حسین بنایا، یعنی صاحب حسن بنایا اور رشید کو، گویا تعجب سے ہم خود ہی اپنے آپ کو پوچھتے ہیں، مطلب یہ نکلتا ہے کہ رشید کتنا حسین ہے۔ احسن برشید کے لفظی معنی ہوں گے رشید کو حسین سمجھ، یعنی رشید اتنا حسین ہے کہ ہر ایک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے حسن کا اعتراف کرے۔ اس میں بھی زائد ہے، شاید اس معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بڑھایا گیا ہو۔ ناحیوں نے دونوں مذکورہ صیغوں کے معنی میں اور ترکیب میں بہت کچھ اختلاف کیا ہے، مگر رائٹر ڈاکٹر مولوی عبدالستار وہ کہتے ہیں اس ناچیز مؤلف کی سمجھ میں یہی آسان اور ٹھیک معلوم ہوا جو اس نے بتایا۔ ماضی کے لیے کانا اور مستقبل کے لیے یکونو بڑھا کر بولتے ہیں، جیسے ما کان عجمل المنزل ریاضی، ریاض جو ہے وہ سعودیہ کا دارالخلافہ بھی ہے، اور ریاض کے معنی ہوتے ہیں باغ۔ ما کان الاجمل منظر الریاضی، کیا ہی خوشنما منظر ہوگا ہے تھا باغ کا، ماضی ہے نا کانا، تم باغ کا منظر کیا ہی خوشنما تھا۔ دوسرا جملہ دیکھیں، ما یکون اطیب منظر البحری، اب یہاں مضارع میں آ گیا، کتنا ہی جو ہے وہ حسین یا خوبصورت، اطیب کے معنی ہوتا ہے پاکیزہ، منظر البحر سمندر کا منظر کیا ہی پاکیزہ ہوگا، مضارع ہے۔ ثلاثی مزید یا رباعی سے مذکورہ صیغے نہیں بن سکتے، اور ثلاثی مجرد کے جو مادے رنگ یا عیوب کے معنی میں ہیں ان سے بھی تعجب کے مذکورہ دونوں صیغے نہیں بنائے جا سکتے۔ یہ کام آسان ہو گیا، لیکن ان کے مصدروں پر اشدہ یا اشد یا عزم یا عزم لگانے سے یہ معنی پیدا کیے جاتے ہیں۔ ما اشد اعزاز الناس للعلماء، علماء، ما اشد کتنا ہی جو ہے زیادہ اعزاز ہونا، عزت ہونا، الناس لوگوں کی، للعلماء علماء کے لیے، لوگ علماء کو کتنی زیادہ عزت دیتے ہیں۔ عزم بمسابقت المبذف الى الفقر، فضول خرچی کرنے والا فقر کی طرف کتنی جلد دوڑتا ہے۔ مسا کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑنا، جیسے صحیح میں آپ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ ما عزم حمرتا و جنت الابنتی، لڑکی کا رخسار کیا ہی سرخ ہے، حمرتا مؤنث آ رہا ہے، ہمراہ سے سرخ، اور جنہ کہتے ہیں رخسار کو۔ ما اشد عم الجاہل، جاہل کیا ہی اندھا ہوتا ہے۔ اس کے بھی کچھ جملے ہیں، ان کی تحویل دیکھتے ہیں۔ ما احسن رشید، اس میں ما جو ہے اس میں تعجب ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے۔ آسنا کیا ہے، فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پر کیونکہ اس کے آخر میں زبر آ رہی ہے، اس میں ضمیر ہوا مستتر ہے جو ماں کی طرف راجع ہے، وہ فاعل ہے محلن مرفوع کا۔
اور رشیدہ مفعول ہے اس لیے منصوب ہے، فعل و فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے محلن مرفوع مبتدا یعنی ماں کی، ماں مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ دوسرا دیکھیں، احسن برشیدی، رشیدن، احسن فعل امر تعجب کے لیے ہے، مبنی ہے سکون پر، اس میں ضمیر انتا پوشیدہ ہے۔ یہ جو امر ہوتا ہے نا، امر کے اندر ہمیشہ سامنے والے کی ضمیر ہوتی ہے۔ جو فاعل ہے محلن مرفوع ہے، آگے بی جو ہے حرف جر ہے، بالرشید میں بی حرف جر ہو گیا، اس جگہ زائد واقع ہوا ہے، اور رشید جو ہے بظاہر مجرور ہے بی کی وجہ سے، مگر معنی کے لحاظ سے مفعول ہے، مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے، اس لیے منصوب بالمحل کہیں گے کہ محلن جو ہے یہ کیا ہے، منصوب ہے، جبکہ دیکھنے میں مجرور نظر آ رہا ہے بی کی وجہ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علامت جو ہے وہ اعراب کی کچھ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ لفظ یا وہ مرکب یا جملہ یا وہ جو ہے پوری آیت محلن جو ہے کچھ اور ہوتی ہے، جیسے اس کیس میں ہے، بی حرف جر کے بعد رشید اسم آیا مجرور ہے، لیکن بھی رشید آیا کس جگہ ہے، مفعول کی جگہ پہ آیا ہے، جب مفعول کی جگہ پہ آئے گا تو وہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا۔ فعل اب تعجب جو ہے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ۔ آئیے آج آپ کو کچھ کام کی باتیں بتاتے ہیں، دونوں سبق چھوٹے سے تھے، میں نے کوشش کی کہ کچھ وقت آپ کے لیے بچا لوں۔ ترکیب نحوی، ترکیب دو طرح کی ہم نے دیکھا تھا، ترکیب صرف اور ترکیب نحوی۔ صرفی وہ ہوتی ہے جس میں کسی لفظ کی بناوٹ پہ غور و فکر کیا جاتا ہے یا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر میں کہوں مفعول ایک لفظ ہے، اب اگر اس کا آپ تجزیہ کریں گے، اچھا یہ جو ہے اس کے شروع میں میم آ رہا ہے، با ہو رہا ہے، یہ جو ہے مفعول کی علامت ہوتی ہے، مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کا یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور یہ اس کے اندر یہ جو ہے حرف ہیں جن سے مفعول، لام، یہ جو ہے فا این لام سے بنا ہے، اس کے اندر روٹ لیٹر یہ ہیں، اس کے اندر اضافی شروع میں میم اور آخری سے پہلے، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ کیا کہیں گے، یہ صرف ہے، یہ ترکیب صرفی ہے۔ ترکیب نحوی کیا ہوتا ہے، جملے کی ترتیب کی ہوتی ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں اب۔ ترکیب نحوی کسی جملہ کے اجزاء اور الفاظ کو الگ الگ کر کے ان کے آپسی رشتے کو ظاہر کیا جائے تو اسے ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ ترکیب نحوی میں جملے کے مختلف اجزاء اور الفاظ کے باہم تعلقات سے باعث ہوتی ہے، اور اس کا موضوع کلام ہوتا ہے۔ کلام کیا ہوتی ہے، عبارت یعنی بات چیت، جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ سن رہے ہیں وہ کلام ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اسمیہ جملے میں مبتدا، خبر، متعلق خبر اور فعل ناقص ہوتے ہیں، یہ چار چیزیں آ سکتی ہیں، مبتدا، خبر اور پھر متعلق خبر اور فعل ناقص۔ اور فعلیہ جملوں میں کیا ہوتا ہے، فاعل، مفعول، فعل اور متعلق کے فعل ہوتے ہیں، فعل سے متعلق جو کچھ بھی ایکسٹرا اس میں آ جائے، مثال کے طور پہ شبہ جملہ آ سکتا ہے، یعنی جار مجرور آ سکتا ہے، ظرف آ سکتا ہے، مرکب اضافی آ سکتا ہے، مرکب توصیفی آ سکتا ہے، کوئی فریز آ سکتی ہے، جو کچھ بھی آئے گا ان کے علاوہ اگر جملے میں ہوگا تو اسے کہیں گے متعلق فعل۔ جو خبر، جملہ اسمیہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ متعلق خبر ہوتی ہے، جملہ فعلیہ میں جو کچھ ایکسٹرا ہوتا ہے وہ متعلق فعل ہوتا ہے۔ ترکیب سے پہلے عبارت میں موجود ایسے تمام کلمات کے معنی دیکھ لیں جو آپ کو پہلے نہیں آتے، کیونکہ کلمات کے معنی جاننے کی بنا پر ترکیب میں آسانی ہو جائے گی۔ مثلا اکل الکمسرا یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھایا۔ اب اگر الکمسرا کے معنی آپ کو نہیں آتے تو آپ اس کو کوئی اور چیز سمجھ سکتے، تو اس لیے جس کی آپ نے ترکیب کرنی ہے اس کے ہر لفظ کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں ڈکشنری سے یا جان لیں۔
عبارت میں موجود تمام افعال کے صیغے متعین فرمائیں تاکہ اس کا فاعل متعین کرنے میں آسانی ہو کہ وہ فاعل اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے. اگر ضمیر ہے تو مرفوع متصل ہے یا مرفوع منفصل ہے. پھر ضمیر متصل ہے تو بارز ہے یا مستتر. بارز ظاہر ہونا جیسے فعلتا، اس میں بارز ہے، تا سے پتہ چل رہا ہے. فعلتو بارز ہے کہ تو سے فعلنا بارز ہے کہ نہ سے. لیکن جب کہتے ہیں فعلا تو اس میں تو ضمیر ہے ہی نہیں، ہم کہیں گے مستتر ہے، چھپی ہوئی. اسی طرح فعالت، فعالت میں ضمیر کیا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ جی، فعالت میں ضمیر کیا ہے؟ فعالت میں بھی ضمیر مستتر ہے، ہیا. اس میں تا جو آخر میں آ رہی یہ ضمیر نہیں ہے، یہ تو ساکن ہے. ساکن حرف نہ کی تو وجہ کوئی معنی رکھتا ہے نہ اس کے وہ ہوتے ہیں، وہ جوڑنے کے لیے. یہاں پہ یہ تاج ساکن جو آ رہی ہے یہ مونس کی علامت ہے کہ یہ فعل مونس کا ہے، لیکن کر کون رہا ہے یہ نہیں پتا. اس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ پہلے اور چوتھے صیغے میں جو ہے ضمیر مستتر ہے. باقی جو صیغے ہیں 14 میں سے 12 ان میں بارد ہے. بارز یا بارد دونوں استعمال ہوتے ہیں لفظ. پھر یہ دیکھا جائے کہ جملہ کلمے کی کس قسم سے شروع ہو رہا ہے، اسم سے، فعل سے یا حرف سے. اس کے لیے اسم، فعل اور حرف کی علامات کا معلوم ہونا ضروری ہے. اگر جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اکثر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا جیسے زید قائم. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جملہ استفہام والے معنی پر مبنی نہ ہو. ویسے من ابو کا، اب من ابو کا میں من جو ہے اسم آ رہا ہے لیکن یہ جملہ اسمیہ خبریہ نہیں ہے تو جملہ اسمیہ لیکن خبریہ نہیں. یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، جو کہ انشائیہ میں ہوتا ہے. بنیادی طور پہ جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، خبریہ اور انشائیہ. خبریہ میں ہم دو بڑی قسمیں کر لیتے ہیں، اسمیہ، جملہ اسمیہ اور فعلیہ، یا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اور جبکہ انشائیہ میں 10 ہوتے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ استفہامیہ ہوتا ہے، ایک ناہیہ نافیہ انکاریہ ہوتا ہے، ایک جو ہے امر حکم کا ہوتا ہے، ایک نہیں امر نہیں کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے تعجب کا ہوتا ہے. یہ جو مختلف قسم کے ہیں یہ 10 جملے ہوتے ہیں. ان کو ہم پھر جب تک ان کی باری آئے گی دیکھیں گے. اگر پہلے فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہو. اب مزید غور کریں کہ وہ فعل لازم ہے یا مبتدی. اگر لازم ہے تو اس کے لیے صرف فاعل تلاش کریں. اگر معتدی ہے تو پھر دیکھیں کہ معتدی بیک مفعول ہے، ایک مفعول کے ساتھ ہے، یا معتدی دو مفعول، دو مفعول ہے، یا معتدی بس ہے مفعول یا 3 مفعول آ رہے. مفعول جو ہے 1 2 3 ہو سکتے ہیں. معتدی در معتدی ہو سکتا ہے. پھر تو یہ دیکھنا پڑے گا. اگر جملہ حرف سے شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے حرف کی قسم کا متعین کریں کہ وہ ہے کیا. مثلا وہ حرف عاملہ ہے یا غیر عاملہ. اگر وہ حرف عاملہ ہے تو اسم پر داخل ہونے والا ہے یا فعل پر. اسم پر داخل ہونے والا ہے تو حروف جارہ ہے یا مشبہ بالفعل ہے یا آخر اسی طرح اور دوسرے. اگر فعل پر داخل ہونے والے حروف ہیں تو چاہے ناسبہ ہوں یا جازمہ وہ جملہ فعلیہ ہوگا. پوری عبارت میں آنے والے اسماء پر غور فرمائیں کہ ان اسماء کا تعلق مرفوعات، منصوبات یا مجرورات میں سے کس کے ساتھ ہے تاکہ ترکیب کرنے میں آسانی پیدا ہو. جب تک کسی لفظ کا آگے تعلق پورا نہ ہو جائے پیچھے کے لیے اسے کچھ نہ بنائیں. مثلا ضرب الرجل الذی فی دار الرجل پیچھے کے لیے فاعل اور آگے کے لیے موصوف ہے. چنانچہ ترکیب کرتے ہوئے کہا جائے گا ضربہ فعل، الرجل موصوف، اور اسی طرح اس کے برخلاف الرجل کو منصوف بنائے بغیر فوراً ضربہ کا فاعل قرار دینا غلط ہوگا، کیونکہ الرجل جو ہے آگے جو ہے کیا موصوف بن رہا ہے صفت کے ساتھ. الذی جو ہے وہ اس میں موصولہ آ رہا ہے، آگے اس کا ایک صلہ آ رہا ہے، تو لہذا کسی بھی لفظ کو پکڑ کے فوراً پیچھے کے ساتھ مت جوڑیں. میں نارملی ایسے ہی کرتا ہوں کیونکہ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں وہاں پہ ترکیب میں نہیں کرا رہا ہوتا، میں جملے کو اس کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کر لیتا ہوں
اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ، لیکن یہ ترکیب کے قاعدے کے خلاف ہے۔ عبارت میں ترکیبی قواعد کے اعتبار سے کلمات کا آپس میں تعلق دیکھ کر مسند اور مسند لے تلاش کریں۔ مسند کیا ہوتا ہے؟ جو کہا جائے، اور مسند لے جو اس سے متعلقہ ہو۔ ترکیب کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ میں پہلے کیا کیا بنا چکا ہوں اور اب مجھے کیا تلاش کرنا ہے۔ ترکیب میں لفظی ترجمہ کرنے میں مہارت حاصل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ اور ترکیب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ ترکیب سے ترجمہ اور ترجمے سے ترکیب سمجھ میں آتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نحوی قواعد اکثری ہیں، کلی نہیں، یعنی یہ قواعد اہل عرب کے کلام کی تمام مثالوں میں جاری نہیں ہوتے۔ عبارت درست ہونے کا مطلب ہے کسی درست عبارت والے سے سن کر اعراب حفظ کر لینا، یا اعراب لگی ہوئی عبارت کا اعراب یاد کر لینا، یا زبان میں روانی کا حاصل ہونا نہیں، بلکہ ہر پڑھے جانے والے اعراب کی وجہ اعراب کا دلیل کے ساتھ معلوم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی عبارت درست ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ترکیب یا تجزیہ کرتے کیسے ہیں۔ ترکیب کا طریقہ کار یہ ہے، اعراب، اس کا تجزیہ اور ترکیب کیسے کریں۔ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاؤ ٹو اینالائز گرامیٹیکلی، اس کے تین اجزاء ہوتے ہیں۔ ترکیب کا مقصد عبارت کو درست پڑھنا اور اس کا ترجمہ کر کے صحیح فہم تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ ترکیب میں تین جز ہو جاتے ہیں۔ موقع اعراب، کہ اعراب کس موقع پہ آیا ہے۔ مثلا لفظ کے محل کا تعین، یعنی وہ مبتدا کی جگہ آ رہا ہے، خبر کی جگہ آ رہا ہے، فعل کی جگہ آ رہا ہے، فاعل کی جگہ آ رہا ہے، مفعول وغیرہ کس جگہ آ رہا ہے، یہ ہے موقع، یعنی وہ اعراب کس موقع پر آ رہا ہے، جملے کے اندر کس موقع پہ ہے، مبتدا کی جگہ ہے، فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، خبر کے طور پہ آ رہا ہے، کس آ رہا ہے، یہ کہے گا موقع اعراب۔ دوسری چیز ہوتی ہے حالت اعراب، کہ اس لفظ کی حالت اعرابی کیا ہے، یعنی وہ رفع پیش دو پیش کی شکل میں ہے، نصب زبر دو زبر کی شکل میں، جر زیر دو زیر کی ہے، یا جزم یعنی سکون کی حالت میں، حالت کیا ہے اس کی۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے علامت اعراب کیا ہے اس پہ۔ علامت اعراب ہم نے کہا یہ پیش، فتح، کسرہ یا پھر مقدرہ۔ بعض اوقات پیش نظر آ رہا ہے، زبر نظر آ رہا ہے، زیر نظر آ رہا ہے، تنوین نظر آ رہی ہے، جزم آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ ظاہری علامت ہے۔ کبھی علامت نہیں ہوتی، پھر کیا کہتے ہیں مقدرہ، کہ اس کے مقدر میں ہے۔ ایک ہوتا ہے محلن، محلن ہوگا یہ موقع اعراب کے مطابق، اگر فاعل آ رہا ہے تو مرفوع وہ سمجھا جائے گا، چاہے اس پہ مرفوع کی علامت نہ ہو۔ اگر وہ مفعول کی جگہ آ رہا ہے تو منصوب سمجھائیے، یہ کیا، یہ محل ہے۔ تقدیرن کا لفظ یہ یہاں لیتے ہیں مقدر میں، کہ اس کے اوپر اعراب ہوتا ہی نہیں، یا ایک ہی حالت ہوتی ہے، جیسے عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، ہاذا ہاذا ہاذا، الذی الذی الذی۔ اب ہم یہاں کیا کریں گے، ہم کہیں گے مقدرن کیا ہوتا ہے، اس کے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، وہ ہم دیکھیں گے۔ مثلا جملہ اسمیہ کی آسان مثال، ہمارے پاس ایک جملہ ہے زید طالب، اس پہ توجہ رکھیے، بہت ہی اہم پارٹ ہے اس وقت جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ زید کیا ہے، ایک ہی اسم ہے، طالب اسم ہے۔ زید کیا ہے، معرفہ اسم ہے، طالب ہے نکرہ، تو یہ کیا ہوگا زید طالب، زید جو ہے مبتدا ہو گیا، طالب اس کی خبر، جملہ اسمیہ ہو گیا۔ کیونکہ جملہ اسمیہ میں ہمیں دو چیزیں چاہیے، ایک فاعل، ایک جو ہے وہ مبتدا، اور دوسری جو ہے اس کی خبر۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں جی زید یہاں پہ مبتدا، طالب خبر ہے، ہم زید کو کیسے بتائیں گے؟ ہم کہیں گے مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور علامت رفع دمہ ظاہرہ علی الآخرہ، کہ اس کے آخر میں علامت جو ہے وہ کیا ہے، رفع ہونے کی، مرفوع، مرفوع کا مطلب ہے رفع کی حالت، رفع کی علامت کیا ہے اس کے آخر میں، دمہ، یہ ظاہراً پیش نظر آ رہے ہیں آخر میں، یہ پوری عبارت بتانی ہوتی ہے۔ جب ہم نے زید کو پہچان لیا کہ یہ مبتدا ہے اور مرفوع، ہم کہیں گے زید کے بارے میں کہ یہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور اس پہ علامت رفع دمہ ظاہرہ علی الآخرہ۔ یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا، اس کو آسان کرتے ہیں۔ طالبن کو پہلے دیکھ لیں، پھر آسانی کی طرف جائیں گے۔
ہم کہیں گے طالب کیا ہے؟ خبر ہے، مرفوع ہے. اب اس کو بیان کیسے کریں گے؟ وا علامت، اس کی علامت جو ہے کیا ہے؟ رفع دمہ ظاہرہ اللہ. الفاظ وہی ہیں، ایک دفعہ صرف یاد کرنے پڑتے ہیں کہ اگر پیش آ رہا ہے ظاہر ہے تو، اور آخر میں آ رہا ہے تو بس یہ لفظ یاد. علامت رفع دمہ ظاہرہ الآخرہ. اگر دمہ کی بجائے جو ہے اس پہ جو ہے فرض کر لیں زبر آ رہی ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ علامت سے فرض کر لے مفعول ہے، علامت مفعول کیا ہے؟ نصب. ظاہر کیا ہوگا؟ فتح. کہاں؟ الآخرہ. فرض کر لیں وہ مجرور آ رہا ہے کوئی لفظ جر کی حالت میں، تو ہم کہیں گے علامت جو ہے کیا ہے؟ جر. اور کیا ہوگی وہاں پہ؟ کسرہ ظاہرہ الآخرہ. یہ لفظ ہے. آئیے اب اس کو ہم آسان کرتے ہیں کہ آسان کیسے کر سکتے ہیں. اگر مختصر کرنا ہو تو اس میں سے الآخرہ کو جو ہے چھوڑ دیں. اب کیا کہیں گے؟ زید مبتدا مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ. خبر کو کیا کہیں گے؟ طالب خبر مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ. اب بھی یہ بہت زیادہ ہے، چلے اور آسان کر دیتے. کیا آسان کرتے ہیں؟ اگر اور مختصر کرنا تو علامت رفع کو حذف کر دیں، و علامت رفع. اب کیا ہوگا؟ زید مبتدا مرفوع با دمہ ظاہرہ، کہ اس پہ جو ہے پیش ظاہر. خبر کیا ہوگا؟ خبر طالب کیا ہے؟ خبر مرفوع بالدمہ ظاہرہ. کیا اس سے بھی آسان کریں؟ کر دیتے ہیں. اگر مزید مختصر کرنا ہو تو الظاہرہ کو بھی حذف کر دیں. اب کیا کہیں گے؟ زید کو زید مبتدا مرفوع بالدمہ، کہ اس پہ پیش ہے اس وجہ سے، اور طالب خبر مرفوع بالدمہ. اب کم از کم یہ اتنا آپ کو بتانا آنا چاہیے کہ یہ جو لفظ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، فاعل ہے، مفعول ہے. کیا چیز آ رہی ہے؟ اگر سے وہ مفعول ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس پہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، اور علامت اس پہ بظاہر کیا ہو جائے گی؟ فتح ہو جائے گی. اگر وہ جو ہے مجرور آ رہا ہے تو کسرہ ہو جائے گی. آئیے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل میرے خیال میں یہاں پہ میں نے نہیں رکھی، اگلی کلاس میں جو ہے ان کو ہم دوبارہ دیکھ لیں گے. ابھی ٹائم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کو آپ کے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور اگر آپ کلاس آف کرنا چاہتے ہیں تو بھی، اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے. یہ ہم ایسا ایسا تھوڑا تھوڑا ہر لیسن میں یہ ابھی ترکیب کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ان کو ریلیٹ کرتا جاؤں گا، اور ایسا ایسا ہم اسے سیکھیں گے. یہ ایک دن میں نہیں آتی ہے. جن کو پہلے سے آتی ہے وہ تو خوش نصیب ہیں، جن کو نہیں آتی ہے یا جو میری طرح ابھی سیکھ رہے ہیں وہ پھر اسٹیپ وائز چلیں گے. تو آج پہلا اسٹیپ تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ آئیے اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ٹائم کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. یعنی ترکیب کرنے میں ہم نے تین چیزیں دیکھنی ہوتے ہیں: اعراب، پھر ان اعراب کا تجزیہ، اور یہ کہ ترکیب کیسے کریں. یہ تین مرحلے ہیں. ان کے لیے ہم نے تین اسٹیپ رکھے. پہلا یہ ہے، ہم موقع اعراب دیکھیں گے کہ کسی لفظ کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے وہ کس موقع کے مناسبت سے آ رہا ہے. موقع کیا ہوتے ہیں؟ تین ہوتے ہیں. یہ کل کے لیسن میں ڈال دوں گا. اس میں مرفوعات، منصوبات، مجرورات. 8 منصوبات ہیں، 13 یا 14 جو ہے وہ منصوبات ہیں، 2 جو ہے مجرورات ہیں. ان میں ہم دیکھتے کیا ہیں؟ دیکھتے یہ ہیں کہ آیا وہ مبتدا ہے، خبر ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، کیا چیز آ رہا ہے. مرفوعات میں جو 8 ہیں ان کے نام ہم دیکھیں گے. منصوبات میں جو 13 14 آتے ہیں ان کے ہم دیکھیں گے کیا ہے. مجرورات میں جو 2 آتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان مرفوعات، مجرورات، منصوبات میں سے کس جگہ یہ لفظ آ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا بیت اللہ، کہا جی یہ مرکب ہے، اس میں 2 اسم ہے، بیت اور اللہ. اب بیت جو ہے، بیت اللہ، بیت جو ہے کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟
بیت اللہ تعلق کا رشتے کا ایک مرکب ہے، یہ مضاف کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ اب مضاف کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، اور نارملی اس کا جو ہے ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پیش ہوتی ہے ڈیفالٹ، ادروائز یہ بیتو بیتا بیتی تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے مضاف۔ تو اب مضاف کہاں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ منصوبات میں ہوتا ہے، مجرورات میں ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کس کے اندر آتا ہے، ہم اسے دیکھیں گے اور پھر اس سے اگلے لفظ کو پہچانیں گے۔ اللہ اس میں جلالہ کہ جی یہ مجرور ہے۔ اب مجرور ہے جر کی حالت میں، جر کی پھر ہمیں دو ہی پتہ ہے، یا تو حروف جر اس سے پہلے ہوگا یا مضاف ہوگا۔ یہاں پہ چونکہ مضاف ہے، ابھی تک حرف جر کوئی سامنے نظر نہیں ہے، بیت اللہ ایک ہی سادہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ جو ہے مضاف کی وجہ سے جو ہے مجرور ہے۔ تو یہ جر کی حالت، یہ اس کو تعین کرنا موقع۔ اگلا ہوتا ہے حالت اعراب، کہ اس پہ حرکت کیا ہے۔ مثلا ہم نے کہا بیت اللہ، لفظ میں بیت پہ جو ہے کیا ہے، دمہ یعنی پیش آ رہا ہے، اور لفظ اللہ کے نیچے کسرہ مکسور ہے، جر آ رہا ہے۔ جر کی حالت، رفع کی حالت میں پیش دو پیش ہوتے ہیں، نصب کی حالت میں زبر دو زبر ہوتے ہیں، جر کی حالت میں زیر دو زیر، اور جزم جو ہے یہ مضارع میں ہوتا ہے، ماضی میں نہیں ہوتا۔ تو مضارع میں بعض الفاظ جو ہوتے ہیں جو ان کے آخر میں جزم آتا ہے، کیوں؟ اس سے پہلے عامل کوئی لگا ہوتا ہے، جیسے لم یا فعل۔ اب یہ کیا ہے؟ مجزوم ہے، جزم والا ہے، کیوں؟ اس سے پہلے لم لگا، اس نے اس کا پیش کاٹ دی۔ تو لہٰذا حالت دیکھی جاتی ہے اعراب کی کہ آیا وہ رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں، جر کی حالت میں، یا جزم کی حالت۔ اور تیسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ہوتی ہے علامت، کہ کس علامت کی بنا پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رفع ہے، کس علامت کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ یہ نصب ہے، کس علامت کی بنا پر کہہ رہے ہیں یہ جر ہے، کس علامت پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جزم ہے۔ اس علامت کو کہتے ہیں علامت اعراب۔ وہ لفظ کی آخری حصے پر جو ہے دمہ پیش ہو سکتا ہے، فتح زبر ہو سکتی ہے، کسرہ زیر ہو سکتی ہے، یا اسی طرح جو ہے تنوین میں سے کچھ ہو سکتا ہے، یا مقدرہ ہو سکتی ہے، یا جو ہے یہ سارا ہم دیکھیں گے۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے کسی بھی لفظ کا جب تجزیہ کرنا ہوتا ہے ترکیب کے اندر، یہ تین چیزیں اس کی دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہ لفظ کس موقع پر کس جگہ پر آ رہا ہے جملے میں، اس کی اعراب کی حالت کیا ہے اس وقت، اور وہ اعراب کس شکل میں نظر آ رہا ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثلا ہم نے یہ ایک مثال لی، زید طالب، ہمیں دو اسم نظر آئے، دونوں کیا ہیں؟ مرفوع حالت میں۔ اب ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں زید جو ہے یہ مرفوع بھی ہے اور کیا ہے؟ معرفہ بھی ہے، اور شروع میں آ رہا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کا مبتدا بن سکتا ہے، ہم اسے مبتدا بنا دیں۔ طالب ہم نے کہا یہ اسم نکرہ ہے اور جو ہے مبتدا کے بعد آ رہا ہے، مرفوع ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، اسے ہم نے خبر بنا دیا۔ تو ہم نے کہا جی زید مبتدا طالب خبر۔ یہ تو آسان، سب سے آسان ترکیب یہ ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف یہ بتا دینا، پہچان لینا کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور یہ وجہ کہ کس وجہ سے آپ نے پہچانا۔ اب چلتے ہیں گرامر میں، جب ہم چلتے ہیں ترکیب کرتے ہیں تو ترکیب میں یہ مبتدا اور خبر سے کام نہیں چلتا، پورا بتانا پڑتا ہے۔ زید کیا ہے جی؟ مبتدا ہے، مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے۔ اب یہ علامت کیا ہے اس پہ؟ وہ علامت رفع جو ہے وہ دمہ ہے۔ دمہ کیسا ہے؟ ظاہرہ ہے۔ کہاں ظاہر ہے؟ الآخرہ، اس کے آخر میں، یہ پوری عبارت ہے۔ اچھا طالب کیا ہے جی؟ یہ بھی یہ خبر ہے، کیوں ہے؟ مرفوع ہے، دو پیش آ رہے ہیں، اور علامت کیا ہے اس کی؟ وہ علامت رفع دمہ ظاہرہ الآخرہ۔ اگر مختصر کرنا تو ہم کہہ سکتے ہیں الآخرہ کو حذف کر دیں، یہ اتنا حصہ ہمیں کہنا پڑے گا زائد کیا ہے؟ مبتدا مرفوع و علامت رفع دمہ، اور خبر کو کیا کہیں گے؟ طالب خبر مرفوع و علامت رفع دمہ ظاہرہ۔ اگر اس کو اور مزید مختصر کرنا چاہیں تو وہ علامت رفع جو ہے یہ بھی نکال دیں یا دمہ نکال دیں۔ زید مبتدا مرفوع بالدمہ ظاہرہ، خبر کیا ہوگی؟ طالب خبر مرفوع بالدمہ ظاہرہ۔
اور اگر اس سے بھی مختصر کرنا ہو پھر کیا کریں گے؟ الظاہرہ کو نکال دیں گے، کہیں گے زید مبتدا مرفوع بالضمہ، طالب خبر مرفوع بالضمہ، سیدھا سا کہ زید جو ہے مبتدا ہے کیونکہ مرفوع حالت میں ہے، اس پہ دو پیش نظر آ رہے ہیں پیش کی وجہ سے، اور معرفہ ہے اور شروع میں آ رہا ہے، اور طالب خبر ہے کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے مرفوع حالت میں اور اس پہ پیش ہے۔ ترکیب کے اندر کم سے کم یہ اتنا آنا ضروری ہے کہ آپ لفظ کو پہچان کے یہ دیکھ سکیں کہ یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر۔ اگر رفع میں ہے تو اس پہ علامت کیا ہے جس سے ہم کہہ رہے ہیں یہ رفع ہے، نصب میں ہے تو اس پہ کیا علامت ہے جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رفع ہے، اگر جر میں ہے تو اس پہ کیا علامت ہے، یہ کیا ہے۔ تو کل کے سبق میں انشاءاللہ میں یہ ان کے ڈال دوں گا کہ علامتیں وغیرہ، تاکہ ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنے کور کر لیں۔ اگر ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اللہ